کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ارے جو بات مرنے محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا۔ ہون میں کو مزہ ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کی سبحان اللہ رہے ہوئے تو پھر میں شاید اپنے بس جو جاری ہے وہ بھی چھوڑ دوں میں۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی۔ ارے فرعون اعظم کو نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دوبارہ وہ بات کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں ہم مسجدوں کو مدرسوں کو ختم کر دیں گے، میں دوبارہ کروں گا یہ بات، اور ساؤنڈ والے آپ کو بھی کہوں گا کہ تھوڑا ساؤنڈ اٹھا دیا۔ میں وہ نعت خوان میرے کو سادہ آدمی ہوں، لیکن تھوڑا آواز، کیونکہ میں اتنا زور لگاؤں یہ کمزور ہو پھر مزہ خراب ہو جاتا ہے نا بھائی۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ختم کر دیں گے، تو میں ان سے کہتا ہوں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے فیل کا وہ منظر نہیں دیکھا؟ جب اللہ کرنے پر آتے تو کیا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اس شعر پر ایک دو تو ایسے بندے ہوں گے جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے خدا کی توحید پہ کہے واہ واہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے؟ شاعر لکھتا ہے کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر۔ ارے ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ چونکہ ایک اور بھی ترتیب پڑھنی ہے تو ہم یہ طویل ہے، اس کا آخری شعر پڑھتے ہیں اور شعر ختم کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا یہ سودگان محلہ سودگان، یہ جو سودگان والے ہی ماشاءاللہ صحابہ کے بڑے دیوانے۔ میں الحمدللہ نعت میں تو ہمارے صحابہ کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن آج توحید میں بھی پیش کریں گے۔ ہاں تو پھر جس صحابی کا ذکر کر رہا ہوں تو پھر تیری بھی ذرا غیرت مل جائے نا اس طرح جیسے اس کی تھی، تو پھر مزہ آ جائے گا ماشاءاللہ۔ سمجھ گئے بھائی؟ انشاءاللہ ہاتھ ایسے اٹھے، اس صحابی کا جب نام آتا ہے نام ہی کافی ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا۔ ارے عمر کی چٹھی، عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی خدا۔ موت کا لا
سبحان اللہ سماعت کیجئے گا. چونکہ میں یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میں اپنے کچھ پرانے کلامات پڑھنا چاہتا ہوں. شاعر کیا خوب لکھتے ہیں, سماعت کیجئے گا کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں, میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے. سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو, جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. نبی کا دیوانہ تیار ہو جائے بھائی, آتش رہے شیر کے آخر میں کہ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو, جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, ہم کو دے گا پیالا ہمارا. سبحان اللہ. اور ان کو شمسوں سہا لکھ دیا ہے, اور بدروں جہاں لکھ دیا ہے. ان کو شمسوں سہا لکھ دیا ہے, اور بدروں جہاں لکھ دیا ہے. مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے, ان کو بادس خدا لکھ دیا ہے. دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے. نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ صدیق تو فاروق تو عثمان علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی, آخری ہے شمارا ہمارا نبی. اب نبی نا قیامت تلک آئیں گے, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. پتھروں پہ پڑنا ہے کلمہ تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا. سبحان اللہ. زبیرہ ماشاءاللہ. یار یہ ایک سودا تھا, اس کا کیا نام تھا؟ ہمارے ایک پیارے بھائی یہاں حضرت انعام اللہ سودا صاحب, اس نے میرے سے سودا کیے راستے میں کہ ایک کلام پڑھنا ہے. جب میں آیا تو تقریباً کئی پرچیاں وہاں سے بھی آ گئے. حضرت نے بھی کہا کہ کلام لازمی پڑھنا ہے, تو میں پڑھتا ہوں. لیکن تو جو آگے بیٹھا ہوا ہے نا, میں تو تیرے کو بڑا مست سمجھ رہا تھا, لیکن وہ پیچھے جو ہے وہ بیچارے اپنی محبت دکھا رہے تھے. تم نہیں بول سکتے سبحان اللہ؟ تو بولنا ذرا اور زور سے بولنا. ہاں جزاک اللہ.
شاعر کیا لکھتا ہے سماعت جی، اگر تم کو اتنا سردی لگ رہے سے بیٹھے تو میں اپنا کوٹ اتار دیتا ہوں، تاکہ تم بولو یار خود تو کوٹ پہنا ہوا ہے، ہم کو بول لے کہ چادر سے ہاتھ نکالو۔ میرے خیال میں ایسے ہی کرنا چاہیے نا، یا نہیں؟ کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سرائکی میں کہتے ہیں میں کو مزہ کہہ نہیں آیا، میں کو بھی مزہ کہہ نہیں آیا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اگر مزہ آیا تو صحیح ہے، ورنہ ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، نام نہیں لوں گا، ان کو جب مزہ نہیں آتا ہے کلام ٹاک کر کے دوبارہ دوسری جگہ پہ، ضروری نہیں ہے وہ پڑھے بھائی، وہ صحیح کرتا ہے، جس میں اس کو مزہ آئے گا وہ پڑھے گا نا، اور مزہ تب آئے گا جب تم ہمارے کو بتاؤ گے کہ مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ سماعت کیجئے گا۔ ہاں میں دوبارہ حضرت پڑھوں گا، اگر ہمارا دل مطمئن ہوا تو آگے جائیں گے، ورنہ چھلانگ ماریں گے۔ کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ اوننے کو مزہ ہے، دل ٹھر گئے ماشاءاللہ۔ اور وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ صحابہ کے دیوانے انشاءاللہ صحابہ کا دیوانہ گنوں کے بل کھڑے ہو کے حضرت حنظلہ کی محبت میں کہے گا سبحان اللہ، کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا۔ واہ واہ واہ، اب مزہ آ رہا ہے نا۔ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق، آج نہیں واپس کروں گا تیرے کو، بیٹھ ادھر بیٹھ، خیریت ہے؟ جزاک اللہ، اے قربان ماشاءاللہ۔ اچھا میرا شاگرد ہے؟ نہیں یار، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آپ تشریف رکھیں نا، اب کیوں میرے کو وہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ جزاک اللہ۔ صدیق کا دیوانے انشاءاللہ چادر ادھر پھینکے گا اور ہاتھ اٹھا کے دونوں کہے گا سبحان اللہ۔ پہلے شعر سن، کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ آواز بلند، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر۔ ماشاءاللہ، ویسے شعر کے آخر میں کہتے سبحان اللہ، لیکن ابھی وہی شعر پیش کر رہا ہوں جس کے پہلے ٹکڑے میں رات کے 2 بجے اچ شریف کے پیر صاحب کی محفل میں نبی کے دیوانوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا واہ واہ پٹھان، واقعی تو صحیح بول رہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے۔ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے۔ جہاں رحمت
جانے کا دل چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ گرنے کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے۔ آخری شعر، کربلا کا منظر، کس کا منظر؟ کربلا کا منظر۔ ایک اتنے بڑے مجمع میں یقیناً کربلا والوں کے دو ایسے تو دیوانے ہوں گے جب اس ننھے اصغر کی بات سنیں گے وہ بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر کہیں گے وہ دو بندے کہ سبحان اللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقرر پڑھوں گا لیکن سبحان اللہ اس سے زیادہ چاہوں گا۔ وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یہاں صدیق کے جیسی صحابہ کے دیوانے، ذرا غور سے بولنا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو پھر اپنی محبت دکھانا بھائی انشاءاللہ جیسے ابھی تک دکھا رہا ہے حضرت، کہ یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، بس انگلی نہیں مار اور چھوڑ دے، کہ یہاں صدیق کی جیسی صداقت قائم ہو جائے، عمر فاروق کی جیسی عدالت قائم ہو جائے، عمر فاروق کی جیسی عدالت قائم ہو جائے، صحابہ کے اگر نقش قدم پر ہم چلے تو پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے۔ اور کبھی بو بکر کہتا ہوں، حضرت علی پوری سے اب آپ دیکھیں گے یہ گھٹنے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہی کھڑے ہونے کے لیے دیے، یہ وصل کے پاؤں نہیں ہے۔ میں ایک اپنا عقیدہ ذکر کر رہا ہوں کہ میرا یہی عقیدہ ہے، اگر تیرا بھی ہے تو پھر آ جانا گھٹنوں کے، میں بھی ایسے کروں گا اور تو بھی ایسے کرے گا انشاءاللہ، اور کھڑے ہو کے کہے گا سبحان اللہ زندہ باد، تو عقیدہ مضبوط ہوگا۔ کہ کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی عثمان کہتا ہوں، کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی کرار کہتا ہوں، عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں، عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں، مجھے جو بھی ہے کہنا وہ علل اعلان کہتا ہوں، صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان کہتا ہوں۔
لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. کیا بات. حضرت لوگ کہتے ہیں پٹھان اردو نہیں بول سکتا ہے. پٹھان تو پنجابی بولتے ہیں لیکن آج پٹھان کا دل کر رہا ہے سرائکی بولے یار. ہاں تو چل تو اس وجہ سے تیر مارنا سبحان اللہ کہنا کہ پٹھان تیر مار کے پنجابی میں بلکہ نہیں سرائکی میں شعر پڑھ لے. پڑھوں گا تو صرف 2 ہی شعر, لیکن اگر تیری سبحان اللہ ہوگی تو انشاءاللہ پھر میں کچھ زیادہ پڑھ دوں گا. شاعر لکھتا ہے کہ دل جان تو نوکر ہمیں سرکار علی دا, دل جان تو نوکر ہمیں سرکار علی دا, دل جان تو نوکر ہمیں سرکار علی دا, دل جان تو نوکر ہمیں سرکار علی دا. مومن کی وہ کر سکتا ہے انکار علی دا, مومن کی وہ کر سکتا ہے انکار علی دا. اور شاعر لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا, کہ مقداد ہوئے بھاو یا عمار علی دا, مقداد ہوئے بھاو یا عمار علی دا. سونے تو بھی ہے قیمتی ہر یار علی دا, سونے تو بھی ہے قیمتی ہر یار علی دا. بس پیار سکھیندا ہے میاں پیار علی دا, بس پیار سکھیندا ہے میاں پیار علی دا. اصحاب کو نہیں بکتا نمک خوار علی دا. سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ. حضرت چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی. میں صرف 2 شعر سناؤں گا آپ کو. میرے نبی کسی کسی کے لیے کھڑے ہوئے. ایک اس میں سید فاطمہ الزہرا ہے. وہ کہتے ہیں نا اہل بیت پہ پڑھو, تو اہل بیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف حضرت حسین پہ پڑھو. حضرت علی بھی اہل بیت ہے, حضرت فاطمہ بھی اہل بیت ہے, اور حضرت حسین بھی اہل بیت ہے. سماعت کیجئے گا, شاعر کیا خوب لکھتا ہے. اتنا پیارے اشعار ہے, وہ الگ بات ہے کہ ہم پیش تو صرف, اور یہ ریلیز بھی نہیں ہوا, ابھی آنے والا ہے, لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ حضرات کو یہ سناؤں. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا. لیکن آپ کی وہ محبت اہل بیت کے لیے جب میرے حضور کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ کی کیا وہ ہے محبت نبی کے دل میں, اور ان کی کیا حیثیت ہے. سماعت کیجئے گا کہ وہ حیا کی خوبصورت, وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ, وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ. اور جس کے دل میں محبت انشاءاللہ, چونکہ تیری ماں کی سردار بنے گی, تیری بہن کی سردار بنے گی جنت میں فاطمہ, کہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ, وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ. اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ, اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ. اس کلام کا بہت پورا شعر دل کرتا ہے ہوا میں اڑ کے حضرت فاطمہ کی عظمت کو سلام پیش کیا جائے کہ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا, مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا, مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا. اپنی نظروں کو جھکا لو, اپنی نظروں کو جھکا لو, آ رہی ہے فاطمہ, اپنی نظروں کو جھکا لو, آ رہی ہے فاطمہ. میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے, عمر فاروق کا کامہ میں تیور بول اٹھتا ہے, اور میں ختم کرتا ہوں نام عمر پہ. صرف 2 شعر سماعت کیجئے گا. تو یہ عمر کیا ہے, صحابہ نہیں ہے, نہیں عمر صحابی نہیں ہے, یہ
سمجھ میں نہیں آتا ہے. جزاک اللہ خیر. یعنی پڑھیں گے. اچھا یہ دیکھو نا، تو اس طرح بولنا پھر پڑھوں گا نا. خالی یا تو مانگتا ہے سامان، ایسا تھوڑی ہو. اللہ کے بندے، میں مذاق کر رہا ہوں ان سے، ہمارا گپ شپ ہے. شاعر وہ کہتے ہیں نا، رخ انور پہ جو نظریں جما کر ناز سے دیکھے، معاویہ کو پھر آقا اسی انداز سے دیکھے. ہاں جی، اسی انداز سے دیکھے. لیکن یار اگر معاویہ کی، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں چند شعر پیش کروں گا، لیکن اگر تو چپ کر کے بیٹھے گا تو میرے بھائی مجھے بہت سخت تکلیف ہوگی. بھائی شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، سماعت کیجئے. بہت پیارے اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. رات جب میں نے پڑھے، رات کے 2 بج رہے تھے. کتنے بجے بھائی؟ رات کے 2 بجے. لیکن ماشاءاللہ جو محبت انہوں نے ہمیں دکھائی ہے حضرت یہ صحابہ کی شان میں، حضرت معاویہ کی محبت میں، تو کیا کہنے آپ کو. یقیناً کہ آپ بھی اسی طرح ترتیب کریں گے انشاءاللہ. شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے. میرے آنکھوں کے سامنے کلام بھی آ گیا کہ امت کے شاہ سوار ہیں حضرت معاویہ، ماشاءاللہ کہ امت کے شاہ سوار ہیں حضرت معاویہ، امت کے شاہ سوار ہیں حضرت معاویہ. ہر ایک کی پکار